نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابا واستکبر وکان من الکافرین صدق اللہ العظیم۔ تکبر سب سے گندی اور ذلیل ترین بیماری۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ میرے آپ کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں خوبیاں ہو، لیکن ایک تکبر کی بیماری ان ساری خوبیوں کو ختم کر دے گی اور اللہ رب العزت کل آگ کے حوالے کر دیں گے۔ سب سے گندی ترین بیماری یہ گناہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان نے کیا، تکبر کیا۔ اللہ پاک فرما رہے ابا، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، واستکبر، اور تکبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ اور میرے آپ کے اندر کچھ بھی خوبیاں نہیں ہیں، لیکن ایک تواضع ہے تکبر کے مقابلے میں، عاجزی ہے، انکساری ہے، طبیعت میں جھکاؤ ہے۔ اللہ پاک ایک نہ ایک دن جنت میں ڈال دیں گے۔ کوئی خوبی نہیں ہے لیکن تواضع ہے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت ساری خوبیاں اس تواضع کی برکت سے اللہ پاک پیدا بھی کر دیں گے۔ سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا، ابلیس نے تکبر کیا، فرعون نے تکبر کیا۔ آج بھی بڑے بڑے مالدار اپنے مال کے بنا پر، خوبصورتی کی بنا پر، جاہ و جلال کے بنا پر، مرتبے کے بنا پر تکبر کر رہے۔ اللہ نے سب کو ملیہ میٹ کر دیا۔ انہم جند مغرقون، فرعون اور اس کا پورا لشکر تباہ ہو گیا، ڈبا دیا گیا۔ فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی قوم میں آواز لگاتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بلند و بالا ہوں۔ حالانکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ التکبر ردائی والعظمت ازاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے، بس جو اس سے مجھ سے چھینے گا اس کو، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ المتکبر، اللہ کی صفت، ساری عظمت اللہ کو زیب دیتی ہے۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں مل جانا ہے، ہمیں تکبر کیسے زیب دیتا ہے؟ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دن میں 40 سجدے کرتا ہو، 40 مرتبہ سجدے کرتا ہو، فرض نماز میں ہے نا 40 سجدے، سارے فرض کو ملائیں گے آپ وتر کے ساتھ 40 سجدے ہو جائیں گے۔ تو جو اتنے سجدے کرتا ہو روزانہ، اس کے بعد تکبر کرے، تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس وقت تک آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ کو کتے اور سور سے بدتر نہ سمجھے، بدتر نہ سمجھے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی شان تھی، فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے آپ کو مسلمانوں سے فی الحال اور کافروں سے فی المعال، یعنی انجام کے اعتبار سے بدتر سمجھتا ہوں۔ ممکن ہو اللہ پاک اس کافر کو موت کے وقت ایمان دے دے، مجھ سے چھین لے، ممکن تو ہے نا، ساری خوبیوں کے بعد۔ اسی لیے تو سارے اکابر ڈرتے تھے کہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کب اللہ پاک چھین لے۔
کب اللہ پاک گمراہی چٹکا دے، کب اللہ پاک ہدایت توفیق سلب کر لے، چھین لے، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور حضرت جی یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی ملفوظ ہے غالباً کہ آدمی جو دن میں 2 مرتبہ اپنی نجاست کو خود اپنے ہاتھ سے دھوتا ہو، پھر تکبر کرے، کچھ تو سوچو۔ آدمی کو تکبر زیب نہیں دیتا ہے۔ تکبر کیسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف یہی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ عجب میں اپنے آپ کو تو بڑا سمجھتے ہیں، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے، عجب، پھر تکبر، پھر استکبار۔ تکبر، عجب کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر نہ سمجھنا۔ اور کبر، اپنے آپ کو بھی بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر بھی سمجھنا۔ تیسری چیز استکبار، کوئی آپ کو حق بات قبول پیش کرے، آپ نا حق ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ نے تکبراً منع کر دیا، اس حق بات کو آپ نے قبول نہیں کیا، یہ استکبار۔ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ نے کلمہ پیش کیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش کیا۔ کوئی بات آپ کے سامنے حق پیش کرے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، میں اور آپ ٹوائلٹ میں سیدھے پیر سے چلے گئے، مسجد میں الٹے پیر سے داخل ہو گئے، خلاف سنت ہے نا؟ آپ کی بچی نے کہا ابو جی سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہوں گے، ٹوپی پہن کر ٹوائلٹ میں داخل ہوئیں گے اور الٹے پیر سے داخل ہوئیں گے، آپ نے سیدھا پیر داخل کر دیا۔ آپ نے کہا بس خاموش رہے، مجھے معلوم ہے۔ ہم کہہ دیتے فوراً، حق بات اس بچی نے پیش کیا تھا، آپ قبول کر لو، آپ متکبر ہیں، سلام میں آپ پہل نہیں کرتے، آپ متکبر ہیں، اس لیے سلام کا انتظار کرتے، سب تکبر کی علامت ہے۔ بس اللہ پاک ہی حفاظت کرے، خوب دعا کرتی رہنی چاہیے، اے اللہ پاک تکبر سے حفاظت فرما، ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما، اور ہمیں تواضع اور عاجزی انکساری نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔